کبھی کبھی انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے برسوں پرانی خواب کو حقیقت بنتا دیکھتا ہے، مگر دل پھر بھی خالی خالی سا رہ جاتا ہے۔ آج منتہا فہد ہاشمی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آج ایک درمیانے سائز کی خوبصورت عمارت اس کے سامنے کھڑی تھی، جس کے در و دیوار جدید طرز کے بنے ہوئے تھے اور ہر طرح کے جدید آلات سے آراستہ تھے۔ یہ عمارت بنے کچھ ہی وقت گزرا تھا، مگر اس نے کامیابی کا سفر بہت تیزی سے طے کیا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس بلڈنگ کے باہر کھڑی منتہا اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ملتان کے ایک نواحی گاؤں میں اپنی طرز کا یہ شاندار سکول تھا، جسے منتہا نے صرف 2 سالوں میں کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس گاؤں کے وڈیرے زبیر خان نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، ہر طرح کی سہولت اور حفاظت کا انتظام کیا تھا۔ اس نے منتہا کو اپنی بہن کا درجہ دیا تھا اور یہ رشتہ 2 سال سے نبھا رہا تھا۔ منتہا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بلڈنگ کے مین گیٹ کے پاس آ کر رک گئی۔ اسکالر اسکول سسٹم کا نام پڑھتے ہی اس کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو تیز ہو گئی۔ وہ آخرکار کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ شہر میں اس کے اسکول کے چرچے ہونے لگے تھے۔ ویل ایجوکیٹڈ اسکولز میں اس کا نام آنے لگا تھا۔ آج کے اخبار میں وہ یہی سرخی پڑھ کر آئی تھی۔ سب ٹیچرز بہت خوش تھے، آخر اس نے کتنا کچھ تو کیا تھا ان سب کے لیے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اس گاؤں میں ہر لڑکی کو پڑھنے کا حق ملا تھا۔ وہ ان سب بچیوں کے لیے بہت خوش تھی۔ میم، اتنی بڑی کامیابی کی بہت بہت مبارک ہو۔ ایک ویل ایجوکیٹڈ ٹیچر نے آگے بڑھ کر منتہا کو گلے لگایا تو وہ مسکرا دی۔ سبھی نے اسے مبارکباد دی اور سب سے زیادہ زور سے گلے تو اس کی دوست نینا نے لگایا۔ کانگریچولیشن میری پیاری، نینا نے خوشی سے منتہا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اس سب کی وجہ آپ ہیں، میں اکیلے کچھ بھی نہیں کر پاتی، منتہا نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی باتیں کرتی رہیں، پھر اپنی روٹین کی جانب متوجہ ہو گئی۔ منتہا پرنسپل کی سیٹ پر بیٹھی تو سامنے گراؤنڈ پر نظر پڑی جہاں اسمبلی شروع ہو چکی تھی۔ نینا بھی اسی کے پاس اپنی چیئر کی جانب بڑھ گئی۔ نینا اسی گاؤں کی تھی اور زبیر کی منگیتر بھی تھی۔ دکھ سکھ میں جہاں زبیر بھائی بن کر منتہا کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، وہیں نینا بھی اس کے ساتھ بہنوں سے بڑھ کر چاہت رکھتی تھی۔ جب وہ اس گاؤں میں آئی تھی اپنا گاؤں چھوڑ کر، تو وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں اتنے پیارے رشتے مل جائیں گے۔ وہ بہت مطمئن تھی، لیکن پھر بھی اندر سے خوش کیوں نہیں تھی؟ اس کا دل کیوں بنجر تھا؟ آخر ایسی کون سی کمی تھی جو اتنی کامیابی، اتنے پیارے رشتے اور اتنی محبت ملنے کے باوجود اس کے دل کا خلا نہیں بھر پائی تھی؟ وہ ابھی انہی سوالوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اسمبلی ختم ہو چکی تھی۔ سب بچے اپنی اپنی کلاس رومز میں جا چکے تھے۔ اب گراؤنڈ کے سامنے بنے گیٹ کے پار کچی سڑک دکھائی دے رہی تھی، جس کے بعد پکا راستہ شروع ہوتا تھا۔ زبیر کے بندے ہر وقت سکول اور سکول میں موجود تمام بچوں اور استانیز کو تحفظ فراہم کیے ہوئے تھے۔ کچھ وڈیروں کی منشا اس سکول کو بنانے کے حق میں نہیں تھی۔ شروع میں انہوں نے جی توڑ مخالفت بھی کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ساری مخالفت دم توڑ گئی جب گاؤں کے سردار زبیر نے ان سب کے سامنے منتہا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ دن اور یہ دن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ منتہا یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکے۔ منتہا اس فائل کو چیک کر کے دیکھ رہی تھی کہ سامنے سے دھول اڑتی بلیک کلر کی گاڑی اسے اپنے اسکول کی طرف آتی دکھائی دی۔ منتہا کی آنکھوں میں پل بھر میں ایک سایہ لہرایا اور وہ وہیں رہ گئی۔ نینا کی نظریں بھی اس طرف اٹھیں تو وہ خاص گاڑی گیٹ کے پاس آ کر رک چکی تھی۔ باقی گاڑیاں بھی اس کے آگے پیچھے رک گئی تھیں۔ اب وہ گاڑی کے باہر اپنے قدم رکھ چکا تھا۔ وہیں منتہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ باہر نکلتا ہوا اس بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا۔ جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ بند کر کے تب اپنی شال کو اپنے کندھے سے دوسرے کندھے پر ڈالتا اپنے گارڈز کو کچھ کہہ رہا تھا۔ چہرے پر وہی مردانہ وجاہت کے نقوش سے سجا چہرہ، انابی سیاہی مائی لبوں کے اوپر سجی گھنی مونچھیں، چوڑی کشادہ پیشانی اور چہرے پر سنجیدگی اور کرختگی تھی۔ سر سے پاؤں تک ہر چیز کالے رنگ کی پہنی ہوئی تھی جو اس کی رنگت کو مزید ابھار رہی تھی۔ کالا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ منتہا کو لگا اندر کمرے میں ایک دم سے بہت ساری گھٹن ہو گئی ہو۔ اسے سانس لینے میں مشکل سی ہونے لگی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نینا کا کھلا منہ ایک دم سے بند ہوا تھا۔ وہ بھی حیرانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ گیٹ کھل چکا تھا اور اب بڑے کروفر سے اندر داخل ہوا تھا۔ اپنی ہلکی مونچھوں کو بل دیتا اس کے اناڑی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ منتہا نے دور سے ہی اس کی یہ مسکراہٹ محسوس کر لی تھی۔ سامنے آنے والے نفوس کی نظر اپنی سیٹ سے کھڑی منتہا پر جا ٹھہری۔ پل میں دل کی دھڑکن میں ارتعاش بھرپا ہوا تھا۔
وہ چند سالوں میں مزید دلکش اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ بہروز خان کو اپنی دھڑکن میں صرف ایک ہی نام گونجتا سنائی دے رہا تھا، منتہا منتہا منتہا۔ وہ اب یک ٹک منتہا کو دیکھتا اس کے آفس کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ وہیں منتہا کی دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔ ویلکم نہیں کرو گی وائف؟ اس کے لب و لہجے میں ایک عجیب سی سرشاری تھی اور منتہا کا دل چاہا کہیں جا کر چھپ جائے، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ جو اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں بھی پہنچ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ سانپ سوکھ گیا کیا؟ جانے من، وہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر آ کر رکا تھا۔ منتہا نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ وہ کالے چشمے میں بھی اس کی آنکھوں کے معنی خیزی محسوس کر سکتی تھی۔ بہادر خان، مولوی صاحب کو بلواؤ۔ بلال خان کے الفاظ نے منتہا کو ہوش میں واپس لا کر رکھ دیا اور وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے اپنے دشمن جاں کو دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب کا تو یاد ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ منتہا کے الفاظ نے سردار پاشا کو ایک لمحے کے لیے چپ کروا دیا۔ بہادر خان، ان کے ولی کو بھی لے آؤ۔ پاشا کے کہنے کی دیر تھی، ایک گاڑی سے منتہا اپنے بابا کو نکلتا دیکھ سکتی تھی۔ اس کے بابا اندر آئے تو منتہا کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے گلے سے لگ جائے، لیکن وہ اپنے دل کی خواہش کو اندر ہی مار گئی، کیونکہ اس کے باوجود وہ اس انسان کے ساتھ چل کر آئے تھے جو دوست نہیں، اس کا جانی دشمن تھا۔ ایک شرط پر ٹکی تھی اس کی زندگی، ایک شرط بھی آج وہ ہار گئی تھی۔ اور کوئی اعتراض سینے پر بازو باندھے پوچھتا، اس وقت منتہا کو وہ سخت برا لگا تھا۔ ایک لال رنگ کی بیش قیمتی شال پاشا نے منتہا کے سر پر اڑائی تھی۔ وہ ان کی خاندانی شال تھی۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا، شروع کریں۔ سردار پاشا خان کی آواز گونجی تو سب کی نظریں ان پر اٹھیں۔ منتہا نے ایک نفرت بھری نظر ان پر ڈالی۔ آفس سے منسلک کمرے میں موجود بڑے سائز کے صوفے پر وہ سب براجمان ہوئے تھے، جبکہ گارڈز باہر تعینات ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نکاح شروع کیا۔ منتہا سر جھکائے بیٹھی لب کاٹ رہی تھی، جبکہ نینا تو بس اس ساری سچویشن کو سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے سب ایک فلمی سین لگ رہا تھا۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر منتہا نے ایک نظر سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ قبول ہے۔ منتہا کے پاس دوسرا آپشن نہیں بچا تھا۔ وہی الفاظ مولوی صاحب نے پاشا سے پوچھے تو اس نے بھی منتہا کو دیکھتے ہوئے دل و جان سے قبول ہے کہا تھا۔ دعائے خیر ہوئی، مبارک ہو، نکاح مکمل ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کے اتنا کہتے ہی سردار پاشا نے سردار بہروز کو گلے سے لگا لیا۔ منتہا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ صرف ایک شرط تھی جو وہ ہاری تھی۔ ٹھیک 2 سال کے اندر سردار بہروز خان تم تک پہنچے گا اور تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ بولو، کیا منظور ہے تمہیں؟ منتہا نے وہ شرط مان کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کی تھی، جس کا خمیازہ آج اسے نکاح کرنے کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ فہد ہاشمی صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو منتہا نے شکوہ بھری نظر اپنے باپ پر ڈالی۔ وہ نظر چڑھا کر باہر نکل گئے۔ منتہا نے نامحسوس انداز میں آنسو صاف کیے۔ اب لگے ہاتھ رخصتی بھی کروا لو۔ دادا نے پوتے کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مشورہ بھی دیا۔ ان تمام عرصے میں پہلی بار منتہا نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی، جو صرف ایک پل ہی کے لیے تھی۔ اگلے پل وہ معدوم ہو گئی تھی۔ منتہا نے نظروں کا رخ پھیر دیا تھا۔ وہ بہت زبردست لال ہو رہی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے اپنے تمام حقوق سامنے کھڑے شخص کو سونپنے میں۔ مٹھائی سے سب کا منہ میٹھا کروایا گیا اور ڈھیروں مٹھائی کی ٹوکریاں وہاں لان میں رکھ دی گئی تھیں۔ سردار پاشا کی بات پر بھی منتہا کے ماتھے پر بل پڑے تو وہیں نینا کو لگا پوری بلڈنگ کی دیواریں اس کے اوپر آ گری ہوں۔ آپس میں بات کرتے ہوئے وہ سب اب جا چکے تھے۔ اس وقت کمرے میں منتہا، بہروز اور نینا ہی تھے۔ آپ سیکریٹری ہیں؟ بہروز نے بھی نینا کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا۔ نہیں تو؟ نینا سٹپٹا گئی۔ تو پھر جائیں یہاں سے، مٹھائی لے جائیں، پوری سٹاف کا منہ میٹھا کیجیے۔ بہروز نے منتہا کی جانب حق سے دیکھتے ہوئے نینا سے کہا تو وہ سٹپٹاتی ہوئی مٹھائی لیتی آفس سے منسلک اندر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اب کمرے میں وہ دونوں تنہا رہ گئے تھے۔ بہروز ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ منتہا کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ اسے اپنے روبرو دیکھ کر گھبرائی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی نروس کیوں ہو؟ وہ ٹیبل کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کا فرار کا راستہ روک گیا۔ دور رہ کر بات کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی منتہا اس کے اندر سوئے شیطان کو جگا گئی۔ اب اس بات کو کہنے کا کوئی مقصد ہے جانے من؟ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے وہ اسے لرزا گیا۔ بہروز پلیز۔ وہ اسے چاہ کر بھی خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی، ورنہ وہ اس کے آتاب کا نشانہ بن جاتی۔ وہ تھوڑا پیچھے کی طرف ہوتا، اس کے چہرے کی گلال دیکھتا ہوا بہکنے لگا تھا۔ شرط صرف نکاح تک کی تھی، بس اب جائیں یہاں سے۔ نظریں چڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔
बहरोज ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते उसे खुद से करीब किया। निकाह इसलिए नहीं किया कि तुमसे दूर हो जाऊं, तुम अभी मेरे साथ चलोगी। उसके बालों से उठती महक को अपने इर्द गिर्द महसूस करते हुए वो गंभीर लहजे में बोला था। मुंतहा ने आंखें फाड़ कर हैरत से उस हर फिरे को देखा। नहीं, ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ था और आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। प्लीज जाएं यहाँ से, मुंतहा ने खुद पर काबू पाते हुए सख्त लहजे में कहा। ऐसे तो नहीं जाऊंगा। प्यासा कुएं के पास आए और प्यासा रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके चेहरे के करीब चेहरा करते हुए वो उसकी सांसों में तलातुम पैदा कर गया। बहरोज शर्त रख ले। अचानक से मुंतहा के लफ्जों से निकले अल्फाज पर बहरोज बुरी तरह चौंका। मतलब? हैरानी से उसे देखा। मतलब रुखसती की। मुंतहा को कुछ पता नहीं था कि वो क्या बोले जा रही थी। बस इस वक्त उसे बहरोज को खुद से दूर करना था, कुछ भी कहकर, कुछ भी करके। अच्छा, शर्त। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो उसकी तरफ मुकम्मल मुतवज्जा हुआ। आप मुझे यहाँ से जाने दे। मुंतहा को समझ न आया कि क्या कहे। अच्छा, और फिर तुम्हें 2 साल के लिए छोड़ दूं, तुमको ढूंढूं, तुम तक पहुंचूं और तब तुमसे अपना हक वसूल करूं। बहरोज पल में उसके दिमाग तक पहुंचा था। हाँ, ऐसा ही। कहते हुए जितनी तेजी थी उसके लबो लहजे में, बहरोज को उसका इशारा अच्छी तरह समझ आ गया था। वो उसे अपने करीब करता उसके होंठों पर बेइख्तियार झुका था और उसे बेबस कर गया था। वो तड़प कर रह गई थी। उसे बहरोज से अचानक ऐसी तवक्का ही कहाँ थी, लेकिन उसका शदीद गुस्सा देखकर वो मज़ाहमत भी ना कर सकी और झटके से उसके लबों को आज़ादी बख्श कर वो पीछे हटा था। अब मुझसे किसी भी शर्त की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बहरोज की आंखें लाल रंग हो रही थी। मुंतहा ने खफगी से चेहरा फेर लिया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस लौटूंगा। हवेली में नई बहू के आने की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हैं। अपना माइंड अब सेट कर लो। तुम शर्त हार चुकी हो, अब मजीद कोई शर्त नहीं। बहरोज ने उसे संजीदा अंदाज में वार्न किया और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए कि कुछ याद आने पर वापस पलटा। और अब गायब होने की गलती मत करना। 24 घंटे नजर है मेरी तुम पे। उसे कहते ही वो वहां से जा चुका था। मुंतहा गहरी सांस खारिज करती हुई वहीं चेयर पर बैठी थी। उसे यहाँ का पता कैसे चला? कैसे वो मुझ तक पहुंच गया? मुंतहा को रह रहकर यही बात परेशान कर रही थी। क्या कहती है वो? कब लेकर आओगे बहू को हवेली? सरदार पाशा ने पोते से पूछा। उस वक्त सब हवेली के मर्दान खाने में बराजमान थे और 2 दिन बाद बहरोज खान की दस्तारबंदी थी। वो अपने गांव से निकलकर दूसरे गांव का सरदार बनने जा रहा था और दादा हजूर की मर्जी थी कि पोते की बीवी भी उसके हमराह हो। जब आप कहेंगे दादा हजूर, बहरोज ने मन ही मन मुंतहा को सोचते हुए नरम लहजे में कहा। पाशा खान तो पहले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, लेकिन वक्त गुजरते अपने पोते का जुनून देखकर वो हार मान गए थे। अब किस दिल से माने थे ये अल्लाह बेहतर जानता था। तो ठीक है, इत्तला पहुंचा दो सरदार जुबैर को। कल हमारे इस्तकबाल की तैयारी करें, हम अपनी अमानत लेने उसके गांव आ रहे हैं। सरदार पाशा खान की बात पर उसके अंदर छुपी मुस्कान सजी, लेकिन अगले ही पल वो संजीदा हो गए। दादा हुजूर, जैसा आपका हुक्म। लेकिन मेरा ख्याल था पहले दस्तारबंदी हो जाती, इसके बाद मुंतहा को लाते। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पोते की दस्तारबंदी जहाँ सारा गांव देखे वहाँ उनकी बीवी भी तो देखे। एक गरूर और तकब्बुर बोल रहा था सरदार पाशा खान के लहजे में, जबकि बहरोज खान ने ये सरदारी कबूल ही इसी शर्त पर की थी कि उसे उसकी मोहब्बत के बीच में कोई नहीं चाहिए, और सरदार पाशा खान ने जुबान दे दी थी। यूं अपनी बचपन की मंग को छोड़कर मुंतहा को अपने निकाह में ले चुका था। ठीक है दादा जान, जैसे आपका हुक्म। बहरोज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। 2 दिन में सारे इंतजामात करने थे और मुंतहा पर वो मुकम्मल नजर रखे हुए था। नजर तो 2 साल से रख रहा था, लेकिन वो जान न पाई। उसे लग रहा था कि बहरोज खान उस तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि उसका पता नहीं जानता, जबकि वो नादान ये भी न जान पाई कि बहरोज खान 1 मिनट के लिए भी उससे बेखबर नहीं हुआ था। उसकी पल पल की खबर रखता था, लेकिन अपनी शर्त के मुताबिक पूरे 2 साल बाद उसके पास आया था और अपने कहे के मुताबिक वादा पूरा किया था। वहीं मुंतहा को भी अपना वादा पूरा करना पड़ा, ये निकाह करके। लेकिन ये निकाह उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाला था वो सोच भी नहीं सकती थी।
मुंतहा उस दिन निकाह के बाद स्कूल गई ही नहीं थी, घर में कैद होकर रह गई थी। बस हर वक्त बहरोज के आ जाने का डर लगा रहता था। आज नैना उसे लेने आई थी, लेकिन फिर भी उसने जाने से इनकार कर दिया था। अब खुद को न जाने क्यों कमज़ोर महसूस करने लगी थी। 2 साल पहले वाली मुंतहा रही ही नहीं थी, जो यूनी में अच्छों की छुट्टी करवा दिया करती थी। नया नया बहरोज इंटर हुआ था। उसे यूनी का सबसे खूबसूरत दिलकश लड़का माना जाता था। हर लड़की का क्रश था। एक दिन मजाक में एक शर्त लगी मुंतहा के दोस्तों की, जिसमें वह ऐसी फंसी थी कि आज तक निकल न सकी थी। बहरोज खान कौन था, कहाँ से आया था, ये सब जानने के लिए वो उसके करीब चली गई और उससे दोस्ती कर ली, सिर्फ एक शर्त को पूरा करने के लिए। और फिर जिस दिन वो शर्त पूरी हुई, बहरोज ने उससे अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। वहीं मुंतहा ने उसे इनकार करते साथ ही बता दिया कि वो सिर्फ एक शर्त की वजह से उसके करीब हुई थी। मुंतहा, तुम झूठ बोल रही हो। बहरोज की नजरें बेयकीनी थी। मुंतहा ने कहा, सच यही है बस, और इससे आगे कुछ नहीं। नाक से मक्खी उड़ाई और अपनी राह लेना चाहिए। तुमने बहुत गलत किया, बहरोज ने उसकी कलाई थामते हुए कहा। मुंतहा उसका वहशी रूप देखकर एक लम्हे के लिए तो सहम गई थी। देखो बहरोज, हम सिर्फ अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम दोस्त नहीं हैं मुंतहा, बहरोज ने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। एक लड़का और लड़की कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते, समझे तुम? उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। यार बहरोज, छोड़ दे, लड़की है। एक दोस्त ने बहरोज के गुस्से भरे चेहरे की तरफ देखते हुए बीच बचाव करना चाहा। कोई नहीं आएगा बीच में, कोई नहीं आएगा। सुना तुमने? बहरोज पूरी शिद्दत से चिल्लाया था कि सभी खामोश नजरों से उन दोनों को देखने लगे। तुम्हें मेरी मोहब्बत एक शर्त लगी, एक मजाक लगा? जितनी शिद्दत से बोल सकता था उतनी शिद्दत से धाड़ा। मुंतहा का तो सांस खुश्क होने लगा था। उसे बहरोज से इस कदर संजीदगी की उम्मीद ही कहाँ थी। मुंतहा, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बहरोज फिर से धाड़ा था। वो धाड़ा तो दरो दीवार कांप उठे थे। मुंतहा को सबके सामने वो यूं दबोचे खड़ा था जैसे शिकारी शिकार से पहले अपनी शिकार को दबोचते हैं। बहरोज प्लीज। मर गया बहरोज, तुम जैसी लड़की की वजह से, वो लब भींच कर बोला था। बहरोज छोड़ दो, तमाशा लग रहा है। सफीर ने उसके बाजू पकड़कर पीछे हटाना चाहा। क्या तमाशा? हाँ, क्या तमाशा? तमाशा तो अब बनेगा। बहरोज की ऊंची आवाज में सभी का झुमघट्टा बन चुका था और निदा, जिसने मुंतहा को इस शर्त पर उकसाया था, वही हाथ बांधे खड़ी मजा ले रही थी। क्यों अना का मसला बना रहे हो? लीव इट। सफीर ने सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा होते देखा तो उसने बहरोज को एहसास दिलाया। एक बात समझ नहीं आती, बीच में कोई नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा। एक बार फिर जोर से धाड़ा था कि मुंतहा ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। तुमने सरदार बहरोज खान को एक आम इंसान समझ लिया, जब चाहा मुट्ठी में रख के मसल दिया। बहरोज ने जब घुर्राते हुए उसे देखा तो वो उसे मजीद डरा गया था और वो खौफ से उसके हाथ लर्ज रहे थे। मुट्ठी में रखकर मसलना क्या होता है यहाँ बताता हूँ तुम्हें। सबके सामने उसे झटके से पीछे धकेल कर अपने रूबरू खड़ा किया। बहरोज ने अपनी गन निकाली तो सभी एकदम पीछे हट गए। सफीर को कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। वहीं दूसरी तरफ निदा को भी ये सब अब हद से तजावज होता नजर आ रहा था। गन लोड की तो सफीर ने उसे झंझोड़ा। क्या कर रहे हो? इतनी सी बात पर इसकी जान ले लोगे क्या? सफीर के झंझोड़ने पर वो मजीद तैश में आया और एक हवाई फायर किया, जिसकी गूंज से सभी खौफजदा थे। प्रिंसिपल तक बात तो पहुंच चुकी थी, लेकिन उनकी जुर्रत नहीं थी कि वो इस वक्त सरदार को कुछ कह सके, इसलिए उन्होंने फिलहाल सब कुछ जानते हुए भी चुप साध रखी थी। जान ही तो ले ली है इसने मेरी। जान थी मेरी ये। और जान कहते ही गन का रुख मुंतहा की जानिब किया। मुंतहा को हर तरफ साएं साएं की आवाजें आ रही थी और हवाई फायर से उसके बाकी के हवास भी जाते रहे थे। बहरोज की गन का रुख उसकी तरफ उठा तो वो लड़खड़ाते हुए जमीन बोस हुई थी। मुंतहा, निदा ने उसे नीचे गिरते देखा तो उस तक पहुंची, जबकि बहरोज खान वहीं खड़े नफरत से उसे देखते हुए पलटा था। हाँ, वो पलट गया था। उस दिन बहरोज के अंदर का नरम खो इंसान मर गया था। जिंदा रह गया था तो बस एक सरदार, एक वडेरा। लंबे डंग भरता वो वहां से ना सिर्फ यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया, बल्कि मुंतहा की जिंदगी से भी निकलता चला गया था। माजी को याद करते आज मुंतहा की आंखें भीग गई थी। एक तरफ मुंतहा ने एक शर्त लगाई थी, वहीं दूसरी तरफ बहरोज ने भी एक शर्त लगाई थी। मुंतहा एक शर्त जीती थी तो दूसरी तरफ बहरोज अपनी शर्त में उसे जीत गया था। दिल में सिर्फ
اتنا زیادہ درد جاگا کہ آنسو بار بار گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ صبح سے شام وہیں اپنے کمرے میں بند تھی، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اب حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تو پانی کی جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ خالی تھا۔ اسے بھرنے کے لیے کچن میں جانا بھی اسے محال لگ رہا تھا، لیکن پانی پینا اب ناگزیر ہو گیا تھا۔ دل بڑا کر کے اٹھی، وہ کچن میں آئی اور چھوٹی سی فریج سے پانی کی بوتل نکال کر بھرا اور واپس اندر کی طرف بڑھی۔ گلاس میں پانی انڈیلا، بستر پر بیٹھتے ہی پانی کا گلاس منہ سے لگایا تو سامنے ہی نظر سنگل چیئر پر بڑی شان سے بیٹھے بہروز پر جا ٹھہری۔ پانی پیتے ہوئے اسے بری طرح اچھو لگا اور پانی باہر نکل آیا۔ تم یہاں کیسے؟ منتہا سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہروز نے روشنی کم ہونے کی وجہ سے بھی اس کا مکمل سراپا دیکھا تھا، جو بنا دوپٹے کے کھڑی تھی۔ بہروز کی بے باک نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرتی بغیر اس کے جواب سنے اپنا دوپٹہ تلاشنے لگی، جو بہروز کے پاس رکھی ٹیبل پر پڑا تھا۔ اب دوپٹہ لینے کے لیے اسے بہروز کے پاس جانا پڑنا تھا اور وہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے یہاں دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی جانے من؟ بہروز نے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بہت محویت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس وقت منتہا کو سمجھ نہ آئی اس سر پھرے کا کیا کرے۔ اس سے چھپ کر وہ گھر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اسی کے گھر میں گھس آیا تھا۔ سردار بہروز خان کو کوئی روک سکا ہے آج تک؟ وہ ایک جیت کی سرشاری سے بولا تھا۔ میرا دوپٹہ؟ اس کی بے باک نظر سے کنفیوز ہوتے ہوئے اس نے بالآخر دوپٹہ مانگ ہی لیا تھا۔ بہروز نے ایک نظر دوپٹے کو دیکھا اور پھر اسے کہا، آ کر لے لو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ منتہا دور کھڑی لب کاٹنے لگی، جو بہروز کو تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ جانے من، یہ کام میں بھی اچھے سے کر سکتا ہوں، تو خود کو یہ تکلیف نہ دو تو بہتر ہے۔ لہجے میں وارننگ تھی اور وہ کس بارے میں بول رہا تھا منتہا کو سمجھ آ گئی تھی۔ فوراً سے ہونٹ کا کنارہ چھوڑا جو ایک طرف سے انتہائی سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بہروز کے اندر کے دبے جذبات کو ہوا دینے لگا تھا۔ منتہا نہ چاہتے ہوئے بھی آگے قدم اٹھا گئی۔ دوپٹہ اٹھانا چاہا کہ اسی لمحے بہروز نے دوسری طرف سے دوپٹے کا ایک سرا اپنی طرف کھینچا تو وہ لہراتی ہوئی اس کی گود میں جا گری۔ بہروز نے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھالا تھا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ایک کا دل ڈر اور خوف سے دھڑکا تھا تو دوسرے کا محبت کے جذبات سے سرشار تھا۔ آنکھیں موندے ہوئے وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا اسے لرزا گیا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی، لیکن بہروز کے بے لگام جذبات کو روکنا اس کے نازک سی جان کے لیے ناممکن تھا۔ منتہا نے اسے پیچھے کرنا چاہا تو بہروز نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑا تھا۔ میرے کام میں کوئی خلل ڈالے مجھے بالکل پسند نہیں، اور اتنا تو تم اچھے سے جانتی ہو جانے من۔ پہلے سرد اور آخر میں محبت سے کہتے ہوئے وہ اس کی سراہی جیسی گردن کو اپنے لبوں سے خراج تحسین پیش کرنے لگا تو منتہا کی سانسیں تیز ہوئیں۔ پلیز بہروز، وہ اسے منانے لگی تھی اور جتنا اس کے بارے میں جان پائی تھی بس اتنا ہی سمجھتی تھی کہ غصے سے نہیں صرف پیار سے اسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ بہروز نے اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا اور خود بھی کھڑا ہوتا اس کی نازک کمر پر اپنے ہاتھ کی گرفت بڑھاتا اسے تڑپا ہی گیا تھا۔ کیوں منا رہی ہو ہاں؟ بہروز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ یہ سب ابھی مت کریں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی پلیز، منتہا نے جواز پیش کیا۔ اوہ اچھا، اب میری جان من چاہتی ہے کہ میری رخصتی ہو، بہروز نے بہت زور سے کہتے ہوئے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتے اب اس کی گردن کے پیچھے رکھا تھا۔ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لاتا ہوا سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی جان من کی یہ خواہش میں کل ہی پوری کر دوں گا۔ اور کوئی حکم؟ بولتے ہوئے اس کے لب منتہا کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ منتہا کو تو اس کا ہر لمس جھلسا رہا تھا۔ ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اسے جھٹکے سے پیچھے کرتا وہ سیدھا ہوا اور اپنی شال کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر ڈال چکا تھا۔ کل سارا سامان پہنچ جائے گا زرمینا کے ہاتھ، ملازمین بھی آ جائیں گے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، سمجھی تم؟ ابھی وہ یہ کہہ کر ہٹا ہی تھا کہ اس کی چھٹی حس نے اسے باخبر کیا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اچانک اس کی نظر ونڈو پر گئی، وہاں سے ایک لال رنگ کی روشنی آگے پیچھے موو کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ منتہا کی طرف دیکھتا ہوا اس کی جانب بڑھا، وہ جو دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ اچانک بہروز کو قریب آتا دیکھ کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بہروز نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے لیے ایک طرف گرا تھا۔ اسی لمحے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ منتہا ڈرتے ہوئے بہروز کی سینے میں منہ چھپائے ونڈو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ونڈو چھوٹی سی تھی جہاں سے بہت سی گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ پورا کمرہ ابتر حالت میں ہو چکا تھا۔ بس وہ بہروز کے کالر کو دبوچے ہوئے لرزے جا رہی تھی، چہرہ نیچے کیے بس وہ روئے جا رہی تھی۔
منٹو کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا اور اس کے تھوڑے دور کر کے شیشے کے ٹیبل تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل ٹوٹا تو اس کے ٹکڑے کانچ کے ٹیبل پر آ کر گرے، جس سے وہ بھی ٹوٹا اور کانچ بھی کچیوں کی صورت میں اس کی طرف اچھلا تھا۔ منتہا جو ہلکا سا سر نکالے باہر دیکھنے کی کوشش کرتی تھی تو بہروز نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ کر لیے اور اس کے ہاتھ کی پشت پر کانچ کے بڑے بڑے ٹکڑے آ کر لگے تھے، لیکن اس وقت اسے اس سب کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس منتہا کو بچانا چاہتا تھا۔ کچھ ہی پل میں گولیاں برسنا بند ہو گئی تھیں۔ بہروز جانتا تھا کہ سیکیورٹی پہنچ چکی تھی۔ اس کے لیے جو بھی تھا، جس نے بھی یہ سب کیا تھا، اب جا چکا تھا۔ باہر کا دروازہ توڑ کر کوئی اندر آیا تھا۔ سردار خان! باہر سے زبیر کی آواز سنتا ہوا بہروز منتہا کی جانب دیکھتا اٹھا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگائے وہ وہاں سے نکلنے لگا۔ پلیز مت جائیں۔ منتہا نے اس کا کالر زور سے دبوچا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ جا چکے ہیں۔ بہروز نے اس کی طرف اس طرح سہمی ہوئی حالت دیکھتے ہوئے مزاج کے خلاف نرمی سے بات کی تھی۔ نہیں پلیز، منتہا اس کے ساتھ چپکتے ہوئے بولی۔ بہروز اتنا تو جانتا تھا کہ وہ گولی سے ڈرتی تھی۔ اس کا ایک سین وہ یونی میں دیکھ چکا تھا جب وہ گولی کی آواز سنتے ہی بے ہوش ہوئی تھی۔ آج صد شکر تھا کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، باقی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ منتہا کے روپ پر ایک نظر ڈالتا وہ لب بھیج گیا۔ اپنی مردانہ شال اتارتے ہوئے منتہا کے گرد لپیٹتا اسے کور کر گیا۔ منتہا نے اوپر نظر اٹھا کر اس خوبصورت شہزادے کو دیکھا جو اس وقت بالکل الگ ہی روپ میں کھڑا تھا۔ منتہا وہیں لرزتے ہوئے کمرے کی ابتر حالت کو دیکھنے لگی۔ بہروز نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور کانچ کے اوپر سے گزرتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ دروازے کے پاس پہنچتے بہروز نے دروازے کا لاک کھولا۔ سامنے زبیر اپنے سیکیورٹی کے بندوں کے ساتھ موجود تھا۔ بہروز کے ساتھ منتہا کو صحیح حالت میں دیکھ کر شکر ادا کرتا ہوا سیکیورٹی گارڈز کو باہر بھیج چکا تھا، جبکہ دوسری نظر نہیں ڈالی تھی اس نے اوپر۔ وہ بہروز کی نیچر سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ وہ اپنی منتہا کے اوپر اٹھنے والی ہر آنکھ کو کھاڑ پھینکنے والا انسان تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ ٹھیک ہیں سردار خان؟ زبیر نے ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ بہروز نے اسے وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے گارڈز کہاں ہیں؟ اپنے ہاتھ سے کانچ کو کھینچ کر نکالتے ہوئے وہ بنا کسی تاثر کے سرد مہری سے بولا تھا۔ کسی نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جو کوئی بھی تھے زیادہ دیر تک بچ نہیں سکیں گے، زبیر نے سخت گیر لہجے میں کہا۔ بہروز نے دوسرا کانچ بھی کھینچ کر نکالا تو خون فوارے کی طرح نکلا تھا۔ منتہا نے تڑپ کر اسے دیکھا اور اپنے گلے سے دوپٹہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بہروز نے ایک نظر اس حسینہ پر ڈالی۔ اس پل اس کا ہوش روبہ روپ اور بکھرا حلیہ بہروز کو اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ وہ تو خود کو ساحر سمجھتا تھا، لیکن وہ ساحرہ تھی جو اپنے حسن کا جادو اس پر چلا چکی تھی۔ باہر گاڑی کا بندوبست ہو چکا ہے، سردار آپ آ جائیں۔ زبیر سر جھکا کر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے۔ ابھی منتہا کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ بہروز نے اسے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ آگے پیچھے 5 گاڑیوں کی سیکیورٹی میں وہ زبیر کے گاؤں سے نکلے تھے۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ وہ بہروز کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی باہر کچے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ موبائل پر رنگ ہوئی تو بہروز نے کال پکڑی۔ جی دادا حضور، میں ٹھیک ہوں، بالکل پریشان مت ہو، بہروز نارمل انداز میں بولا۔ منتہا نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ جی وہ بھی ٹھیک ہے، بس ہم 2 گھنٹے تک حویلی پہنچ جائیں گے۔ بہروز کے مدبانہ انداز میں جواب دینے پر منتہا نے لب بھیج کر دیکھا۔ آپ مجھے حویلی کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ پھر کیوں؟ منتہا نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ تو کیا یہیں رہنا چاہتی ہو؟ کسی بھی وقت کوئی آ کر مار ڈالے۔ سیکیورٹی کا انتظام دیکھ لیا ہے، میں رسک نہیں لے سکتا، اور ویسے بھی ایک دن بعد رخصت ہو کر حویلی ہی تو جانا ہے، تو آج ہی کیوں نہیں؟ بہروز نے ناگواری سے کہتے ہوئے آخر میں محبت بھرا انداز اپنایا۔ مجھے رخصت کر کے کہیں بھی لے جائیں، میں جانے کو تیار ہوں، لیکن حویلی نہیں۔ بہروز نے ایک نظر اس کی بات پر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹکتا ہوا باہر دیکھنے لگا۔ آگے پیچھے دائیں بائیں سیکیورٹی کی گاڑیاں موجود تھیں۔ ان کی طرف سے مکمل اطمینان کرنے کے بعد وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ منتہا ان کی طرف سے مکمل اطمینان کرتی ہوئی گہرا سانس خارج کرتی آگے کا سوچنے لگی کہ کیسے وہ حویلی سے باہر نکلے۔ حویلی جانا مطلب خود کو زندہ دفن کر دینا، اور ایسا وہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اور اس کے ان ارادوں سے بہروز علی خان اچھے سے واقف تھا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس وقت رات کے 1 بج رہا ہے۔ اس وقت حویلی میں چراغاں کیا جا رہا تھا۔ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی بیگم نے سب ملازموں اور ملازماؤں کو کام پر لگا رکھا تھا۔
ان کا سردار خان آج پہلی بار اپنی منکوہا کے ساتھ آ رہا تھا۔ گاڑی سردار خان کی حویلی میں پہنچ چکی تھی۔ حویلی کی حدود میں داخل ہوتے ہی پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ بہروز کے لبوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ نے گھیر لیا۔ گردن موڑ کر اپنے پاس ہی کندھے پر سر رکھے سوئی منتہا پر جا ٹھہری۔ سوتے میں اس کا معصوم چہرہ بہروز کو پھر سے بے اختیار کرنے لگا۔ دل کو ڈپٹ کر کوئی بھی خطا سرزد کرنے سے روکا۔ سب گاڑیاں باہر پارکنگ لاٹ میں ہی رک گئی تھیں سوائے بہروز کی گاڑی کے۔ وہ سیدھے بڑے گیٹ کے پاس جا کر رکی۔ ڈرائیور اور گارڈز فوراً باہر نکل آئے۔ منتہا، بہروز کی نرم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن وہ آنکھیں کھولنے کے چکر میں نہیں تھی۔ نیند اس پر مکمل حاوی ہوئی تھی۔ منتہا، اٹھ جاؤ ورنہ مجھے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جانا پڑے گا، اس کے کان میں کہتے ہوئے دوسرا ہاتھ سے اس نے منتہا کو سہارا دے کر نیچے اتارا تھا۔ اس کے نیچے اترتے ہی پھولوں کی نہ رکنے والی بارش شروع ہو گئی تھی۔ ارد گرد روشنیوں کا سیلاب دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ڈھیروں عورتیں، شاید ملازمائیں تھیں جو حویلی ہی کی تھیں، سب وہاں موجود تھیں۔ گھبرائی ہوئی منتہا نے بہروز کا ہاتھ تھاما اور مضبوطی سے تھام لیا۔ حویلی کے نام سے چڑ کھاتی تھی، آج اسی حویلی میں وہ ہمیشہ کے لیے لائی گئی تھی۔ ایک ایک قدم سوچتے ہوئے بہروز کے ساتھ ساتھ اٹھاتی اس حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی جہاں حویلی کی تمام خواتین موجود تھیں۔ جی آیانو، جی آیانو، انور میں صدقے اپنے لال کے، بڑی بیگم نے آگے بڑھ کر بہروز کا ماتھا چوما، ویسے ہی منتہا کا بھی چوما۔ باری باری سب خواتین ملتی رہیں۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، منتہا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے چہرے پر نمودار پسینے کی لکیریں دیکھتا ہوا سب سے معذرت کرتا اسے اس کے کمرے میں لے آیا۔ ملازمہ پانی، جوس، دودھ سب کچھ ٹرے میں سجائے پیچھے ہی آئی تھی۔ ٹیبل پر رکھتے ہی وہ باہر مڑ گئی۔ یہاں بیٹھو، بہروز نے منتہا کو بستر کی ایک طرف بٹھایا۔ اسے اب حقیقی معنوں میں چکر آ رہے تھے۔ 2 دن سے اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ دودھ پیو۔ بہروز نے اس کی طرف دودھ کا گلاس بڑھایا تو وہ لبوں سے لگا گئی۔ آدھا گلاس پینے کے بعد اس نے واپس کر دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ سہارا دیتا وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ منتہا اس کے پرفیوم کی مخصوص خوشبو کو محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ منتہا، منتہا، اس نے فکر مندی سے اسے پکارا۔ میں ٹھیک ہوں بہروز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ بہروز نے مزید کوئی بات کیے بغیر اس پر کمفرٹر کھول کر ڈال دیا تھا۔ حویلی کی کوئی عورت سردار بہروز خان کو یہ سب کرتا دیکھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ آج تک اس حویلی میں کسی مرد نے کسی عورت کے لیے اس طرح کے ناز نخرے نہیں اٹھائے تھے، لیکن بہروز اپنی من مرضی کا مالک تھا۔ اسے کوئی نہ روک سکتا تھا نہ ٹوک سکتا تھا۔ وہ اپنی محبت کے لیے کتنا جنونی تھا، پوری حویلی کے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ بہروز نے منتہا کو سوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کی۔ لائٹ آف کرتے باہر نکل گیا۔ 2 ملازمائیں باہر سر جھکائے کھڑی تھیں۔ انہیں سختی سے منتہا کے متعلق ہدایت دیتا وہ مردان خانے میں چلا گیا۔ صبح اذانوں کے وقت منتہا کی آنکھ خود ہی کھل گئی۔ بیدار ہوتے اس نے محسوس کیا کہ اس کا بستر بہت نرم گرم ہے، لیکن حواس ابھی بھی مکمل طور پر نہ جاگے تھے۔ نرم و ملائم بستر کو محسوس کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لاتی، کروٹ بدلتی آنکھیں نیم وا کرتی کمرے کی چھت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کمرہ نہیں تھا ایک گھر، جتنا بڑا کمرہ دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ رات کا منظر آنکھوں میں گھومنے لگا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مطلب وہ بہروز دیو کے قبضے میں ہمیشہ کے لیے پھنس گئی تھی۔ کمفرٹر پیچھے کرتی، اندازے سے باتھ روم کا تعین کرتی ایک طرف گئی تھی۔ اسے وضو بنانا تھا، لیکن اس کی حالت بھی بہت ابتر ہوئی تھی۔ ابھی تک وہ بہروز کی شال میں ہی تھی۔ باتھ روم کے ایک طرف رکھے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی ضرورت کا سارا سامان وہاں موجود تھا۔ کپڑے اسے اچھے لگے تھے۔ فیروزی کلر کا فراق اور کیپری تھی۔ ہاتھ کی سلائی کردہ نہیں لگ رہے تھے، وہ بوتیک کے سلے ہوئے تھے۔ سوچتے ہوئے مزے سے وہ شاور لیتی فراق زیب تن کر گئی۔ خود کو فریش محسوس کرتی وہ باہر آئی تو اسے بھوک نے ستایا۔ بڑے سے ڈریسنگ کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے گیلے بال کو خشک کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب سی فیلنگز محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دروازے پر نوک ہوئی تو منتہا چونکی۔ ایک ملازمہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ سردار نے کہا ہے آپ کو کچھ چاہیے تو ہمیں بتا دیں۔ منتہا کے اس کے لب و لہجے پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں مجھے جائے نماز چاہیے۔ بالوں کو پیچھے کرتے کیچر سے ہلکا سا باندھتے باقی کے حصے کھلے چھوڑتے وہ اٹھی تھی۔ وہ ملازمہ جائے نماز نکال رہی تھی اور قبلہ رخ کی طرف بچھا دی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جائے نماز پر کھڑے ہوتے اس نے ملازمے سے پوچھا۔ جی نوری۔ منتہا نے نیت باندھی اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی وہ ارد گرد کا ہوش بھلا بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازمائیں اندر آئی تھیں۔ بڑے بڑے تھال اٹھائے ایک طرف رکھیے اور پھر سلام کیا۔
अम्मा साईं भी साथ थी। क्या हाल है बहू रानी? मोहब्बत भरे मीठे लहजे में पूछा। जी ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा, आज आपकी रुखसती की रस्म है, आपका शादी का जोड़ा और कोई सामान है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सरीना बेगम खुद भी काफ़ी हैवी ज्वेलरी और कपड़े पहने हुए थी और यकीनन मुंतहा के लिए भी वैसा ही कुछ होना था। मुंतहा ने खामोश रहने ही मुनासिब समझा। नूरी ज़रमीना से कहो बहू रानी के नाश्ते का इंतज़ाम करे, रात को भी कुछ नहीं खाया, देखो तो कितनी कमज़ोर सी है, कुछ खाती पीती भी नहीं। सफीना बेगम ने एक नज़र उसके नाजुक सरापे को देखा और दिल ही दिल में उसकी खूबसूरती की कायल हुई। नूरी बाहर निकल गई। तुम बोलती कम हो या हमारे सामने नहीं बोल रही? सफीना बेगम आपसे तुम पर आ गई थी। जी ऐसी कोई बात नहीं। मुंतहा को उनकी बात करने का अंदाज ही समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, नाश्ता आता है, तुम नाश्ता कर लो, इसके बाद एक लड़की आएगी तुमको तैयार करने। उठते हुए बोली तो मुंतहा भी बोली, वो मुझे बहरोज से गुस्ताख लड़की। सफीना बेगम ने उसे डांटा। हमारे यहाँ शौहर का नाम नहीं लेते, और वैसे भी कल वो सरदारी संभाल रहे हैं तो सरदार जी कहो। सफीना बेगम ने बुरे तरीके से उसे डांटा तो वो चुप ही हो गई। और रही बात सरदार से मिलने की, वो अब आपको रुखसती के बाद ही मिल सकेंगे। बड़े इत्तेफाक से कहती वो जा चुकी थी। मुंतहा गहरा सांस खारिज करती वहीं बैठ गई। वो इन सब का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद नाश्ता उसके रूम में पहुंचा दिया गया, जो उसने जहर मारकर ही खाना था। ब्यूटिशियन के आने से पहले उसने खाना खाया। जब ब्यूटिशियन के आते ही उसे कपड़े पहनने का अगला ऑर्डर दिया गया था। वहीं मुंतहा का दिमाग घूमने लगा। मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी जब तक वो बहरोज अली खान नहीं आ जाता। वो जिद पर अड़ चुकी थी। सबने समझाया लेकिन वो न हटी। वो मुलाजमाएं बाहर निकलकर सफीना बेगम से कुछ कहती। बहरोज खान को दरवाजे के पास खड़े देखकर ज़रमीना सब मुलाजमाओं को लेती खामोशी से बाहर निकल गई, जबकि वो जाने मन रुख मोड़े खड़ी थी। बहरोज धीरे धीरे चलता उसके पास आया। वक्त कुछ माजी में पलटा। आप सरदार होंगे तो अपने इलाके के, मेरे सरदार नहीं हैं, समझे आप? वो 2 साल पहले उसी के गांव में उसी के सामने चैलेंजिंग अंदाज में खड़ी थी। जी सरदार हूँ, जिस गांव में आपके वालिद मोहतरम रहते हैं उसी गांव का मैं सरदार हूँ, बहरोज ने तफख्खुर से बोला। आज वो अपने बदले लेने पर तुला हुआ था। यूनी से निकलने के 6 माह बाद वो दोबारा इस साहिरा से मुलाकात हो जाएगी। बहरोज को अंदाजा न था। अपनी हद में रहिए आप और मेरे बाबा को छोड़ दें। सरदार के आदमी उसके बाप को पकड़ कर ले आए थे। उसके बाप जुबैर काजमी ने सरदार के खास बंदे को मारा था। उसने मुंतहा को छेड़ने की गलती की थी। ये पूरी बात बहरोज को नहीं बताई गई थी। अच्छा, और जो तुम्हारे बाप ने मेरे आदमी का हाथ तोड़ा उसका क्या? उसने तन से पूछा। वो इसी काबिल था। मुंतहा ने उसकी आंखों में देखते हुए न डर होकर कहा। ठीक है, बाप को ले जाओ, भाई को छोड़ दो। बहरोज ने 1 मिनट में फैसला लिया। उसका भाई 13 साल का था और एक ही था बाप का सहारा। मुंतहा ने हैरत से उसे देखा था। तुम पागल हो गए हो क्या? मुंतहा की इस बात पर जुबैर को शदीद गुस्सा आया। यही मेरी शर्त है। बहरोज को आज अलग ही रूप में देखती हुई उसकी आंखें नम हुई थी। मेरे बाबा और मेरे भाई को जाने दो। मुंतहा ने एक गहरा सांस खारिज किया, फिर खुद को सौंपने का अगला वादा बयान किया। इस बार मुंतहा ने दुखती आंखों से देखा था। तो सीधा कहो ना मुंतहा, शाहिद काजमी को पाना चाहती हो? नफरत और हकारत सजाए लहजे में बोली थी। उसे ऐसा महसूस करते ही बहरोज बुरी तरह तैश में आया था। तुम्हारे नसीब में ही सरदारनी बनना है, अब फैसला तुम्हारा है, बाप, भाई या खुद। सख्ती से कहते हुए वो मुड़ा। रुको, मेरे बाप और भाई को जाने दो। उसने भी फैसला किया। उसके बाप और भाई को ले आए। 13 साल फुरकान उनकी तरफ लपका के बहरोज के आदमी ने पकड़ लिया। मैं हासिल करना नहीं चाहता, पाना चाहता हूँ तुम्हें। बहरोज ने उसके करीब आते हुए कहा। वो तुम कभी नहीं पा सकोगे। मुंतहा ने दिल में कहा। क्या चाहते हो तुम? मुंतहा को उसके इरादे जानने थे। बहुत शर्त करती थी ना तुम। चलो एक शर्त लगाते हैं, छोड़ दिया तुम्हें, जाओ जहां जाकर छुप सकती हो छुप जाओ। मैं सरदार बहरोज खान तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और उसी दिन तुम्हें मेरा होना होगा। बहरोज की शर्त सुनते उसकी आंखें चमकी थी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुंतहा की आवाज आई। क्या शर्त? एक और शर्त? इंटरेस्टिंग, बोलो। बहरोज ने सीनों पर बाजू बांधते हुए उसे एक और चैलेंज दिया था। 2 साल
2 साल हैं तुम्हारे पास। अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारी, और अगर ना ढूंढ सके तो तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओगे। मुंतिहा ने अपना फैसला सुना दिया। बहरोज कुछ देर खामोश उसे देखते रहा और फिर उसके पास आते उसके करीब खड़ा हुआ। ठीक 2 साल बाद तुम्हारे सामने आऊंगा निकाह के लिए। उस दिन तुम मेरी होगी। बहरोज ये कहते ही वो अपने बाप और भाई को लेती वहां से निकल गई थी। मुंतिहा क्यों शर्त लगाई? तुम जानती हो वो सरदार है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम कहीं भी छुप जाओ वो तुम तक पहुंच जाएगा। शाहिद साहब दुखी अंदाज में बोले। वो जानती थी कि वो उस तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए उसने शहर नहीं, यहाँ से 10 गांव छोड़कर एक गांव में जाने का इरादा किया था कि बहरोज उसे हर जगह तलाश करेगा, खासकर शहर में, लेकिन वो एक गांव में होगी ये वो सोच भी नहीं पाएगी। हाय शोम किस्मत के वो ठीक 2 साल बाद उस गांव में भी पहुंच गए। तो तब उसे पता चला कि जुबैर लगारी उसका बहुत करीबी दोस्त है। मतलब वो पहले दिन से जानता था कि वो कहाँ है। उसने 2 साल का झूठा नाटक किया। इस बात से मुंतहा को बहुत तकलीफ हुई और उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। लेकिन किस्मत कहाँ इतनी जल्दी मेहरबान होती है। बहरोज से वो बच के कहीं नहीं जा सकती थी, लिहाजा उसने सरेंडर करने का इरादा ही कर लिया था। क्या हुआ, क्यों मिलना है मुझसे? बहरोज उसके पीछे खड़ा होता उसे माजे से बाहर खींच लाया था। उसकी तरफ पलटी थी। मुंतहा की नजर उसके हाथ पर पड़ी थी। उसके हाथ पर बैंडेज लगी थी। मुंतहा ने लब काटा जो बहरोज ने अंगूठे की मदद से वापस छुड़ाया। क्यों परेशान हो जाने मन? तुम्हारे चेहरे की परेशानी मुझे अच्छी नहीं लग रही। वो करीब होता जज़ब के आलम में बोला। बहरोज मुझे यहाँ हवेली में नहीं रहना प्लीज। वो तड़प कर बोली थी। फिर कहाँ जाना है? बहरोज के माथे पर 2 बल पड़े थे। कहीं भी ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। साथ चल पड़ूंगी बिना किसी सवाल के, बस इस हवेली से निकाल लो। और अब की बार वो रो रही थी। बहरोज ने एक गहरा सांस खारिज किया। उसके आंसू देखकर बोला। मुंतहा मेरी जान ऐसे मत करो, मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वो दर्द और बेबसी से बोला। प्लीज बहरोज, हम तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। इस हवेली के रस्म रिवाज हमें मार डालेंगे, हमें खुश नहीं रहने देंगे। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। वो तड़पते हुए बोली। आखिर में तड़प गई थी। बहरोज ने एक हाथ उसे अपनी तरफ खींचा। मेरी बात तुम समझो जाने मन, तुम्हें मेरी किस्मत में लिखा गया है, इसलिए मुझे ये सरदारी चुननी पड़ी। कल दस्तार बंदी है और आज रुखसती की रस्म, तो कोई भी बदमज़गी पैदा मत करो। जो हो रहा है उसे चुपचाप कबूल करती जाओ। बहरोज ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। और अगर मैं ना मानूं तो? सर उठाकर वो चैलेंज करती बहरोज को तैश दिला गई थी। अब वो उसकी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही थी। कोई मसला नहीं, तुम्हारे वालिद मोहतरम और छोटा भाई हमारे निशाने पर हैं। तुम्हारे इनकार की सूरत में उन्हीं को खमियाजा चुकाना पड़ेगा, अगर समझदार हो। तुम जानती हो जाने मन। उसका गाल नरमी से थपथपाते वो बाहर निकलता चला गया। दिल मार कर ना चाहते हुए भी दुल्हन का लिबास जेब तन कर गई थी। कुछ ही देर में ब्यूटिशियन ने आकर महारत से उसके खूबसूरत चेहरे को मजीद निखार दिया। हैवी ज्वेलरी, हैवी लहंगे के साथ उसने मेकअप करके मुंतहा के रूप को 2 आतशा बना दिया था। आज वो किसी को भी चारों शाने चत कर डालती। उस पर जालीदार घूंघट डालकर उसे हवेली के अंदरून हिस्से की तरफ ले जाया गया, जहाँ सिर्फ खवातीन थी। हवेली की खवातीन के अलावा गांव की खवातीन भी वहां मौजूद थीं, अपनी नई सरदारनी को देखने के लिए। मुंतहा को एक बड़ी सी स्टेज पर बहुत अदब से बिठाया गया। सब कुछ अच्छे से हो रहा था, लेकिन मुंतहा के छठी हिस्स को बेदार किया जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बहरोज अली खान साहब मर्दों के हमरा मर्दान खाने के सहन में जा चुका था। बारात वहीं से हवेली की तरफ आनी थी। आज वो दूल्हा बने कई लड़कियों के दिलों पर बिजली गिराने वाला था। उसने अपने खानदान की लड़की, अपनी मनकोहा को छोड़कर एक आम लड़की का इंतखाब किया था, लेकिन ये बहरोज अली खान नहीं जानता था कि वो कितनी खास थी। सदके दिए गए, नोट निछावर हुए, आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया, हवाई फायरिंग की गई। ढोल की थाप पर बारात ने हवेली का रुख किया। हाँ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज बहरोज खान का इंतजार कर रहा था। हवेली की खवातीन मुंतहा को घूंघट में ही बारी बारी देख रही थी। गांव की औरतों को भी इजाजत नहीं मिली थी। मुंतहा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। अभी इस सिलसिले को कुछ ही देर हुई थी कि एकदम से वहां शोर बुलंद हुआ। पीर साहब आ गए, पीर साहब आ गए। पीर साहब एक बहुत बड़ी गाड़ी में हवेली के दाखिली दरवाजे पर पहुंच चुके थे और अपने मुरीदों के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुए। आइए पीर साहब, खुश आमदीद। सफीना बेगम आगे बढ़कर उनके पांव छूकर उनके हाथ में बोसा देते हुए बोली। इस खानदान की इकलौती बहू को मिलने का शर्फ बख्शिए। बड़ी बेगम ने उनको मुंतहा की तरफ जाने का रास्ता दिया। वो मुंतहा के पास पहुंचे। मुंतहा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसे बहुत हैरत हो रही थी, जब कोई मर्द यहाँ मौजूद नहीं था तो पीर साहब कैसे हवेली के अंदर उन्हें तक पहुंचे। बहू रानी, पीर साहब के पांव छुओ और उनके हाथ पर बोसा लेकर बैत हासिल करो। पीर साहब को घूंघट से ही खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी वो। बहू रानी, सुना नहीं आपने?
शायद झुककर पाँव छुओ और बैत करो। सफीना बेगम ने पास आते थोड़े हुक्म वाले लहजे में कहा। मुंतहा ने गर्दन मोड़ कर उन्हें देखा। नहीं, मैं इनके पाँव ना ही छूऊंगी और ना ही किसी किस्म की बैत लूंगी। बिना डरे मुंतहा ने बेबाक अंदाज में कहा तो वहां मौजूद सबको सांप सूंघ गया। सफीना बेगम का चेहरा बेइज्जती के एहसास से बेइंतहा सुर्ख हो गया। गुस्ताख लड़की, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम हमारे फैसले के खिलाफ जाओ और पीर साहब की बेइज्जती करो। वो चिल्लाई थी। माफ़ कीजिएगा सफीना बेगम, मैं किसी के फैसले के खिलाफ ना ही गई हूँ और ना ही मेरा मकसद किसी की बेइज्जती करना है, लेकिन मैं एक पक्की मुसलमान हूँ। मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी भी राह चलते के पाँव पड़ूं और उससे बैत लूं, जिसे ये नहीं पता कि जहाँ सिर्फ ख़वातीन मौजूद हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। मुंतहा के अल्फाज में पीर साहब को भी तैश दिला दिया। इस लड़की को किसने सरदार बहरोज अली खान की बीवी के लिए इंतखाब किया है? उनकी सख्त आवाज़ मुंतहा के कानों से टकराई। माफ़ कीजिएगा पीर साहब, ये बहरोज की ही पसंद है। सफीना बेगम के लहजे में नफरत थी। उन्हें हमारे हुजरे में लेकर आओ, हम उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद ये खुद हमारे पाँव भी छुएगी और हमसे बैत भी लेगी। वो तस्बीह के दाने गिराते हुए बागी नज़रों से मुंतहा का घूंघट में ही जायज़ा लेते उसे लर्जा गए थे। जो हुक्म पीर साहब। सफीना बेगम ने मुंतहा का बाजू थामा, जो मुंतहा ने जोर से झटक दिया। खबरदार, जो मुझे छुआ भी किसी ने, मुंह तोड़ दूंगी अगर किसी ने मेरी तरफ गलत कदम बढ़ाया तो। मुंतहा ने लब कुशा आवाज के साथ ऊंची आवाज में ललकारा। वहां मौजूद सभी खवातीन चहमगोइयां शुरू हो गई थीं। ये यहाँ के गांव की रस्म और रिवाज थी, रिवायत थी। कोई भी काम उनकी बैत और इजाजत के बिना नहीं होता था, लेकिन मुंतहा सबको नहीं मानती थी, इसलिए वो खिलाफ थी इस सबके। यहाँ रहने पर पीर साहब ने उसे मुरीद की तरफ इशारा किया, वो मुंतहा को पकड़कर अंदर ले जाए। मुंतहा का दिल जोरों से धड़का। उस आदमी के चेहरे से ही खबासत टपक रही थी। मुंतहा ने उसे जोर से धक्का दिया और वहां से भागी, लेकिन भारी भरकम लहंगे में वो कहाँ तक भाग सकती थी। गिरते पड़ते हुए कुछ ही कदम उठा पाई थी कि पूरी तरह जमीन पर गिर गई। सभी खड़ी खवातीन तमाशा देख रही थी। वो शख्स मुस्कुराते हुए मुंतहा की तरफ हाथ बढ़ाने लगा कि रास्ते में ही किसी की सख्त गिरफ्त ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। सबकी नजरें इस वजह से टकराईं। आखिर इस फरिश्ते को देखा, वो कोई और नहीं उसका बहरोज था। एक सुकून की लहर उसके अंदर दौड़ गई थी। बहरोज ने उस शख्स की कलाई को पकड़कर मड़ोड़ कर रख दिया। वो शख्स तड़प कर रह गया। बहरोज ने झटके से उसकी कलाई को छोड़ा। एक कड़क की आवाज निकली और उसकी कलाई टूट गई थी। वो तड़पता हुआ शोर मचाता चीखता दूर चला गया। सरदार बहरोज अली खान, पीर साहब ने चीखते हुई आवाज में ललकारा। सभी ने अपने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। बहरोज, जो नीचे झुका अपनी शरीक हयात को उठा रहा था, उसे सहारा देता अपने कंधे के मुकाबिल खड़ा करता वापस मुड़ा। तुमने पीर साद बख्श की शान में गुस्ताखी की है, जानते हो इसकी सजा क्या है? पूरे 10 कोड़े। पीर साहब की सख्त आवाज पर सभी सामीन घबराकर सरदार पाशा को देखा। वो भी एक खामोश तमाशाई बने थे। मंजूर है, लेकिन मेरी जान की तरफ किसी ने एक नज़र उठान कर देखा तो उसकी आंखें निकाल दूंगा। बहरोज की सर्द और सब पर भारी आवाज सुनता हर कोई सहम गया। मुंतहा ने बहरोज का बाजू बहुत जोर से जकड़ा। बहरोज ने एक नज़र उस घूंघट पर डाली। अपनी शरीक हयात को देखा। वो जानता था वो रो रही थी। मैं आता हूँ, रोना नहीं। बहरोज ने नरमी से उसे कहते हुए बाजू छुड़वाया। मारेंगे आपको, मत जाएं प्लीज। मुंतहा बाकायदा रोने लगी थी। बहरोज ने अपनी कमीज भी उतारकर उसे थमाई, फिर उससे दूर होता चला गया। वो उस वक्त चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। ये तो सदियों से चली आ रही रस्म थी, जिसे वो सरदार बनने के बाद ही खत्म कर सकता था, और आज उसके लिए उसे 10 कोड़े खाने ही थे। वो अपनी आप को सजा के लिए मैदान में खड़ा कर गया था। इस पर हंटर बरसाने वाला आदमी आगे बढ़ा। पहला हंटर मारा गया। सरदार पाशा का दिल दुखा था। खान बेगम के दिल को भी चोट पहुंची थी। कहाँ वो मुंतहा को निशाना बनाना चाहते थे, कहाँ अब उनका पोता वो सजा भुगत रहा था। नहीं बहरोज। मुंतहा ने भागकर बहरोज के पास जाना चाहा, लेकिन नूरी ने रोक लिया। सरदारनी, सब्र करें। उसने सख्ती से पकड़े रखा। वो हर हंटर पर खुद को तकलीफ में महसूस कर रही थी। अल्लाह का वास्ता है नूरी, मुझे जाने दो। वो बिल्कुल रो दी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम रस्म पूरी करती तो आज मेरे पोते के साथ ये ना होता। दबी दबी लहजे में सफीना बेगम गरूर से बोली। मुंतहा ने उनकी तरफ नजर हटाकर अपने मजाजी खुदा को देखा, जो 10 कोड़े खा चुका था, लेकिन माथे पर एक शिकन तक न आई थी।
آپ کی سزا پوری ہو گئی، اب میری بیوی کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا۔ بہروز علی خان جان دے سکتا ہے تو جان لے بھی سکتا ہے۔ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے سب کو سکتے میں چھوڑ کر منتہا کی طرف بڑھا تھا، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر پہنتا اس وقت وہ سب کی نظروں کا مرکز تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور منتہا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ایسا ہی تھا جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو، جبکہ منتہا کی وہ حالت تھی کہ ہنٹر اس پر برسائے گئے ہوں۔ چلیں پیر صاحب، آپ کے کمرے تک آپ کو پہنچا دیں، ایک مرید نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، جبکہ پیر صاحب اپنا غصہ کنٹرول کرتے سردار پاشا کی جانب بڑھے۔ آج جو ہوا اچھا نہیں تھا، کل دستار بندی میں کسی اور کو سردار بنانا ہوگا، ورنہ یہ ہماری لنکا ڈھا دے گا۔ دھیرے سے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے انہوں نے سردار پاشا کو بری طرح پھنسا دیا تھا۔ بہروز کو سرداری سے ہٹانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اس کی موت، اور وہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ اپنے اکلوتے جگر گوشے اپنے پوتے کو کیسے مار دیتے، جہاں بہت عرصے پہلے ان کا بیٹا اور وہ اپنی زندگی ہار گئے تھے۔ آج تاریخ خود کو پھر سے دہرا رہی تھی۔ آج ان کا پوتا اور ان کی بیوی۔ سردار پاشا گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پیر صاحب کی بات ان کے ہی نہیں، پورے 10 گاؤں کے لوگوں کے لیے حرف آخر ہوتی تھی۔ سب ان کی عزت کرتے تھے، ان کو مانتے تھے، سب مجبور تھے۔ سردار پاشا بھی آج وہ وقت پھر سے آ گیا تھا کہ انہیں پیر صاحب اپنے پوتے میں سے کسی ایک کو چننا پڑا۔ فیصلہ انہیں نے لینا تھا اور کل شام تک ہر حال میں لینا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ منتہا اس کی کمر پر لگے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی۔ وہ پہلے الٹا لیٹا، اس کے ہاتھ کی نرماہٹ کو محسوس کرتا دل میں گدگدی محسوس کر رہا تھا۔ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سب۔ اس کے اٹھ کر بیٹھنے پر منتہا نے شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شرٹ پہنتا بہروز نے منتہا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میری جان من کو کوئی چھوئے، میں اس کی جان نہ لے لوں؟ جذب کے عالم میں کہتا ہوا منتہا کو دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی دیوانہ ہی لگ رہا ہو۔ اتنی محبت کون کرتا ہے کسی سے؟ خاموش بہتے آنسوؤں سے اس نے بہروز کی جانب دیکھا، جو اس کے آنسو دیکھ کر تکلیف میں تھا۔ اپنے لبوں سے اس کے آنسو چومتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ محبت کون کرتے ہیں پاگل؟ تو عشق ہے، جنون ہے، تو جانے من ہے، کہتے اس کے گداز لبوں پر جھکا اور اب اسے معتبر کر گیا۔ منتہا خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی۔ بہروز کی محبت نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ لو یو مور دین مائی لائف، مائی لائف، پیچھے ہوتا اس کے ناک کے ساتھ ناک رگڑتا دھیمے لہجے میں کہتا۔ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ اسے سختی سے بھینچ گئی۔ بہروز اس کی پیش قدمی پر حیران ہی رہ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیے جانے لگا۔ میں نے کہا تھا نا، جس دن خود کو میرے سپرد کرو گی اس دن بچ نہیں پاؤ گی، پھر گیلا نہ کرنا۔ اس کے کان کے لوگ کو چھوتا وہ مسرور ہوتا اسے ڈر آ گیا۔ آپ کے لیے منتہا بنی ہے بہروز، اور ایک اور بات میں سمجھ گئی ہوں، کال کوٹھڑی ہو یا حویلی، جب تک میرا بہروز میرے ساتھ ہے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ منتہا نے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بہروز نے اس کے لمس کو دل سے محسوس کیا اور اسے خود سے قریب کیا۔ اس کی سانسوں کی تپش میں وہ جھلسنے لگی۔ بہروز اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس پر جھکا اور خود بھی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ اسے رخ تک سرشار کر گئی تھی۔ آج بہروز نے اسے پا ہی لیا تھا، اس کے جسم سے اس کی روح تک رسائی حاصل کر گیا تھا۔ آج سردار بہروز علی خان کی دستار بندی تھی۔ پورا گاؤں بھرا ہوا تھا۔ صرف یہی گاؤں نہیں، باقی کے گاؤں کے لوگ بھی جمع تھے، سرداروں کے یہاں موجود تھے۔ زنان خانے میں منتہا بہروز کی شال لپیٹے وہاں موجود تھی۔ بہروز کی شال میں وہ خود کو بہروز کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی محفوظ سمجھتی تھی۔ آج صبح ہی سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر بری رسم، ہر برے رواج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ دستار بندی کی رسم شروع ہوئی۔ بہروز کے سب سیکیورٹی گارڈ چوکنا تھے۔ سردار پاشا نے پیر صاحب کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے پوتے کے ساتھ کھڑے تھے۔ پیر صاحب کو بھی اس منچ پر آ کر اس کی دستار بندی کا حصہ بننا پڑا، لیکن ایک شوٹر بھی وہاں موجود تھا جس کا نشانہ بہروز تھا۔ اسے پیر صاحب کے اشارے کا انتظار تھا۔ دستار بندی جاری تھی، ہر طرف شور اٹھا، خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ سردار پاشا نے اپنے پوتے کو 10 گاؤں کا سرپنچ بنایا تھا۔ وہ 10 گاؤں کا سردار بنا تھا۔ الحمدللہ، اللہ نے مجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ میں یہ ذمہ داری اکیلے نہیں نبھا سکتا، مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے۔ آپ سب کا ساتھ ہی سردار بہروز علی خان کی فتح ہے، اس کی جیت ہے۔ بہروز نے مائک میں بولا۔
تبھی وہ مڑا تھا کہ ایک گولی چلی اور اس کے بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ ہر طرف شور برپا ہوا، چیخ و پکار ہونے لگی۔ بہروز نے پلٹ کر دیکھا، وہ شخص خود کو سرنڈر کر گیا تھا کیونکہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ وہ لوگ بولو، کون ہو تم اور کس کے کہنے پر گولی چلائی؟ ایک سیکیورٹی گارڈ نے اس شخص کو اتنا زور کا گھونسا مارا کہ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ وہ پیر صاحب کے کہنے پر۔ کہنے کی دیر تھی کہ سب کی نظریں پیر صاحب پر اٹھی۔ بہروز نے پاس ہی پڑے رومال سے اپنے بازو کو باندھا۔ سردار پاشا پوتے کو گولی لگتے دیکھ کر دہل گئے۔ پیر صاحب کو حراست میں لے لیا گیا۔ ہمارے سردار پر گولی چلانے والے کی سزا موت ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کے سب سے بڑے لیڈر عظمت خان کی اونچی للکار پر سارے گاؤں کے لوگ پیر صاحب کو تھو تھو کرنے لگے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، سازش ہے۔ پیر صاحب اپنی صفائی دینے لگے، لیکن جب اس شخص نے موبائل سے سارا ڈیٹا نکال کر سامنے کیا تو پیر صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے اور وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھے کہ وہاں کے لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ پیر صاحب نہیں، آپ کو پیر کہہ کر بھی پیر نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ 2 نمبر کام ہے تمہارے، سب جان گیا ہوں۔ بہروز نے پیر صاحب کے قریب جاتے دھیرے لیکن غصیلی آواز میں کہا، تم پچھتاؤ گے لڑکے۔ پیر صاحب نے دھمکی دی، ابھی تو تم اپنی خیر مناؤ، کیونکہ تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے اسے تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اور ایک بات اور، بہروز پیر صاحب کے کان کے قریب ہوا، وہ شوٹر بھی میرا آدمی ہے، لیکن تم کبھی ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ پیچھے ہوتے پیر صاحب کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو وہ پاگل ہونے کو تھا۔ لے جاؤ اسے عظمت خان اور قید خانے میں بند کر دو۔ اس کے خلاف فیصلہ کل پنچایت میں کیا جائے گا، اور میں یہاں کا سردار یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی کسی پیر سے بیعت نہیں لے گا، نہ ہی اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کرے گا۔ سجدہ صرف ایک ہی ذات کو جائز ہے، سجدہ صرف ایک ہی ذات کو جائز ہے۔ ہم سب کا رازق مالک اللہ ہے، باقی کسی بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اس لیے اس فضول رسم کو میں آج ابھی اور اسی وقت ختم کرتا ہوں۔ پورا مجمع تالیوں سے گونج اٹھا۔ اندر کھڑی منتہا کے چہرے پر خوبصورت مسکان سجی تھی۔ چھا گئے تسی۔ منتہا کے قریب آتے اس کے الفاظ سنتا وہ اندر تک سرشار ہوا تھا۔ ایک دھیمی سی مسکان سجی تھی اس کے چہرے پر۔ ہاں، وہ بہادر تھا، جو کہتا تھا وہی کرتا تھا۔ اللہ کی راہ پر چلنا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں۔ جہاں اس کی یہ رسم ختم کرنے پر کافی لوگ خوش تھے تو کچھ ناراض بھی۔ یہ جنگ حق کی جنگ تھی اور اس میں اللہ کا ساتھ تھا، اور اس کے ساتھ منتہا تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی، اس کی جانیں من تھی۔